السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ پہلے تو ہم اس مہینے کی کما حقہ قدر نہیں کر پاتے، وہ کام اس مہینے میں نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنے چاہیے، وہ عبادات، وہ قیام، وہ صیام، وہ صدقہ و خیرات، وہ تلاوت قرآن، وہ انفاق فی سبیل اللہ اور نیکی کے بے شمار کام جو اس مہینے میں بڑا مقام مرتبہ رکھتے ہیں، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اور جو کچھ کام ہم کر بھی لیتے ہیں تو جو عید کی رات ہوتی ہے اس میں سارا کیا کرتا، اور جو کچھ ہم نے جمع کیا ہوتا ہے، جمع پونجی ساری ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے ملک کا ہر شہر اور شہر کا ہر بازار عید کی رات اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے جمع کیا ہے وہ ہم محفوظ نہیں کر پا رہے اور اس کو ضائع کر رہے۔ اور پھر عید کی رات جب لوگ نکلتے ہیں تو واقعی یہ محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج شیطان بھی آزاد ہو چکا ہے۔ وہ مسجدیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے، اور وہ بازار جن کے بارے میں فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین جگہیں وہ بازار ہیں۔ وہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور بازار بھر جاتے ہیں۔ مسجدیں تو خیر پہلے بھی خالی رہتی ہیں، لیکن بازار میں جو رش عید کی رات لگتا ہے، جو بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ عید کی رات ہوتا ہے، وہ شاید سال بھر کے باقی راتوں میں نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہم کسی بھی وقت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس رب کی، کس خالق و مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کے سامنے کل قیامت والے دن ہم نے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے ہم نے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور جس نے ہم سے سوال کرنے ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب کی ہی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عید کی رات تو ساری حدیں کراس کر لی جاتی ہیں، کیا ہی مرد اور کیا ہی خواتین، کسی چیز کی کوئی تمیز ہمیں نہیں ہوتی، اور ہم اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو کچھ رمضان کے مہینے میں ہم نے نیکیاں کی بھی ہوتی ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ضائع کر کے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے، رمضان کے مہینے میں بڑی باتیں کر لی ہیں، ہم نے قرآن سنا ہے، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر اتنی تبدیلی نہیں آئی کہ ہم شوال کا چاند نظر آتے ہی بازاروں میں نکل گئے اور رش اور بھیڑ اور پھر وہاں کی بد تہذیبی کا حصہ بن گئے اور بد اخلاقی کا حصہ بن گئے، تو پھر ہمیں ہمارے روزے نے کیا دیا ہے، یہ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو بھی اپنی فرمانبرداری، اپنی اطاعت گزاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔